الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج علم میراث کورس کتاب السراجیہ سے کورس کا 8واں سبق، جس میں آج ہم انشاءاللہ اصحاب فرائض کے احوال کا تفصیلی جائزہ لیں گے، اور اصحاب فرائض میں سے جو مرد ہیں ان کے احوال کا بیان آ جائے گا۔ تو اصحاب فرائض کی تعریف ہم نے سن لی تھی کہ ہم الذین لہم سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی و سنت رسول اللہ و اجماع الامتی، وہ لوگ جن کے حصے مقرر ہو چکے کتاب اللہ میں، سنت رسول میں اور اجماع امت میں، انہیں کہا جاتا ہے اصحاب فرائض۔ اور ورثاء کی تقسیم کاری میں سب سے پہلے مال اصحاب فرائض کو دیا جاتا ہے۔ تو آج اصحاب فرائض میں سے جو مرد ہیں، باپ، دادا، باپ، دادا، شوہر، اخیافی بہن بھائی۔ اچھا، بہنوں کو میں نے ساتھ میں شامل کر دیا ہے، اخیافی بھائیوں کا بیان آنا تھا، لیکن چونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اخیافی بھائیوں کے بھی وہی احوال ہیں، اخیافی بہنوں کے بھی وہی احوال ہیں جو اخیافی بھائیوں کے ہیں، یعنی اخیافی بہنوں کے وہی احوال ہیں، وہی احوال ہیں جو اخیافی بھائیوں کے ہیں۔ اس بنا پر اخیافی بہنوں کو ہم نے اخیافی بھائیوں کے احوال کے ساتھ شامل کر دیا ہے، اور یہی اسلوب کیا ہے، سراجی کا بھی اسلوب ہے۔ تو اسی کے مطابق میں نے دونوں کے احوال کو یکجا کر دیا ہے۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ اصحاب فرائض میں سے جو مرد ہیں، اصحاب فرائض ان میں سے باپ، میت کا باپ، میت کا دادا، میت کا شوہر، اگر میت عورت ہے تو اس کا شوہر، اور اخیافی بھائی، اور ساتھ میں اخیافی بہنوں کے حوال کو بھی کیا ہے، شامل کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج انشاءاللہ عز و جل ان کے حوال پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو میت کے باپ، جسے عربی میں الاب کہا جاتا ہے، اس کے 3 احوال ہیں۔ بنیادی طور پر میت کے باپ کے 3 حالتیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ سب سے پہلی جو حالت ہے، حالت اول، وہ ملتا ہے سدس، چھٹا حصہ۔ میت کے باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے، اور یہ ہوتا ہے بطور اصحاب فرض، یعنی جس میں محض فرض کے طور پر، محض اصحاب فرض کے طور پر اسے چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اور اس صورت میں یہ فرض محض ہوتا ہے، یعنی یہ محض مقررہ حصہ ہوتا ہے۔ یہ حصہ باپ کو تب ملتا ہے کہ جب میت کی کوئی مذکر اولاد، بیٹا، پوتا، پرپوتا نیچے تک موجود ہوں گے، تو میت کو صرف کیا ہے، مقررہ حصہ یعنی اصحاب فرض کے طور پر 1/6 ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی حالت کیا ہے باپ کی، کہ میت اگر فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ورثاء میں تقسیم کاری جب شروع ہوگی، ٹھیک ہے، تجہیز و تکفین کے بعد قرض کی ادائیگی ہوگی، قرض کی ادائیگی کے بعد وصیت کو نافذ کیا جائے گا، وصیت کے نافذ کرنے کے بعد جو مال تقسیم کیا جائے گا ورثاء میں، تو ورثاء میں جو اصحاب فرائض ہیں ان میں سے سب سے پہلے جو ہے باپ جو ہے، مرد اصحاب فرائض میں اس کا شمار ہے، اس کی ایک حالت، پہلی حالت جو ہے حالت اول، وہ یہ ہے کہ اسے سدس، چھٹا حصہ مال کا دیا جائے گا بطور اصحاب فرض۔ اور یہ حصہ باپ کو تب ملتا ہے جب میت کی مذکر اولاد
یعنی بیٹا پوتا پر پوتا نیچے تک موجود ہوں گے، مذکر اولاد ہوگی تو کیا ہے، باپ کو صرف اصحاب فرض کے طور پر 1/6 حصہ ملے گا۔ حالت دوم، دوسری حالت جس میں کیا ہے، دو چیزیں ملیں گی، سدس میں ملے گا چھٹا حصہ، اور وہ ہوگا اصحاب فرض کے طور پر، یعنی اصحاب فرض کے طور پر اسے کیا ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، سدس بنا 1/6، یہ اسے ملے گا اصحاب فرض کے طور پر، اور ساتھ میں باپ کیا ہوگا، اسبہ بھی ہوگا۔ اسبہ کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو اس دن اسبہ بتا دیا تھا کہ وہ افراد کہ اصحاب فرض کے بعد اگر کوئی مال بچ جائے تو ان کو ملتا ہے اسبات کو، اور اگر اصحاب فرض نہ ہوں تو سارا مال جو لے لیتے ہیں وہ اسبات ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوگا، باپ کو سدس اصحاب فرض کے طور پر ملے گا، چھٹا حصہ اصحاب فرض کے طور پر ملے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی مال بچ بھی گیا تو اسبہ کے طور پر بھی باپ کو حصہ دیا جائے گا، جو مال بچ جائے گا تو اسبہ کے طور پر بھی جو حصہ بچے گا وہ لے لے گا۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، جمع بین الفرض و تعصیب، یہاں پر کیا ہے، فرض یعنی باپ کو مقررہ حصہ بھی ملتا ہے اور ساتھ میں وہ اسبہ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر میت کی صرف مؤنث اولاد، میت کی صرف مؤنث اولاد بیٹی پوتی ہو، ٹھیک ہے، مذکر اولاد نہ ہو، تو باپ کو 1/6 بھی ملتا ہے، اور بچا ہوا مال بھی اسبہ کے طور پر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ گئی باپ کی تیسری حالت، حالت سوم، جس میں اسبہ محض، محض اسبہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صرف اسبہ کب ہوگا، اگر میت کی کوئی بھی اولاد موجود نہ ہو، میت کی کوئی بھی اولاد موجود نہ ہو تو باپ بطور اسبہ تمام بچنے والے مال کا اکیلا مالک بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم حالت ہے کہ جس میں باپ کو اصحاب فرض کے طور پر نہیں ملتا، ٹھیک ہے، بلکہ اسبہ کے طور پر ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میت کی اگر کوئی مذکر اولاد یا مؤنث اولاد، اولاد کا لفظ مذکر و مؤنث دونوں کو شامل ہوتا ہے، یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، ٹھیک ہے، یہ سب کو شامل ہوتا ہے اولاد کا لفظ۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ہے، اولاد کا لفظ لفظ ہے نا، یہ مذکر مؤنث دونوں کو کیا ہوتا ہے، شامل۔ تو کیا ہے، اگر میت کی کوئی بھی اولاد موجود نہ ہو تو باپ کو بطور اسبہ تمام مال مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میت کے باپ کی کتنی حالتیں بنی، 3۔ نمبر 1 حالت جس میں باپ کو کیا ملتا ہے، صرف 1/6 حصہ ملتا ہے پہلی حالت میں، اور دوسری حالت میں 1/6 بھی ملتا ہے اصحاب فرض کے طور پر، اور ساتھ میں وہ کیا ہے، اسبہ بھی ہوتا ہے، اور تیسری حالت میں صرف کیا ہوتا ہے، وہ باپ کیا ہوتا ہے، اسباب، میت کا باپ۔ تو پہلی حالت میں وہ کیا ہے، پہلی حالت، دوسری حالت، تیسری حالت۔ تو پہلی حالت کون سی ہے، جس میں میت کو باپ کو صرف کیا ہے، اگر مذکر اولاد ہو، یعنی میت کی مذکر اولاد بیٹا پوتا پر پوتا موجود ہوں تو باپ کو صرف مال کا چھٹا حصہ ملتا ہے اصحاب فرض کے طور پر، اور اگر کیا ہے، میت کی صرف مؤنث اولاد ہو، مذکر اولاد نہ ہو بلکہ صرف مؤنث اولاد ہو، بیٹی پوتی وغیرہ، تو مال کو میت کے باپ کو کیا ہے، اصحاب فرض کے طور پر 1/6 ملتا ہے، اور ساتھ میں اگر کوئی مال بچ جائے تو اسبہ کے طور پر بھی ملتا ہے۔ اور تیسری صورت کون سی ہے کہ اگر مذکر مؤنث دونوں اولاد نہ ہوں، اگر میت کی کوئی بھی اولاد موجود نہ ہو تو باپ کو بطور اسبہ مال ملتا ہے، اس صورت میں پھر اصحاب فرض نہیں ہوگا۔ پہلی صورت فرض محض، دوسری صورت فرض بما تصیب، اور تیسری صورت کیا ہے، صرف محض تصیب، محض اسبہ۔ اب آ گیا ہمارا جو ہے نا مرد اصحاب فرائض میں سے دوسرے آئے دادا۔ دادا کسے کہا جاتا ہے عربی میں، جد صحیح۔ ٹھیک ہے حضور،
تو جد صحیح کے احوال و احکام. جد صحیح کی پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں تعریف. وہ دادا جس کی میت کی طرف نسبت کے رشتے میں کوئی عورت نہ آئے. ٹھیک ہے، وہ دادا جس کی میت کی طرف نسبت کرنے کے رشتے میں کوئی عورت جیسے نانی نہ آئے. اسی طرح ماں بھی آ سکتی ہے، ماں بھی نہ آئے. ٹھیک ہے، تو جد صحیح کسی کا عربی میں وہ دادا جس کی میت کی طرف نسبت کے رشتے میں کوئی عورت کا واسطہ نہ آئے. یعنی ماں، جیسے نانا ہے نا، نانا وہ میت کی طرف منسوب ہے میت کی ماں کے واسطے سے. نانا جو ہے میت کی طرف منسوب ہے میت کی ماں کے واسطے سے. ٹھیک ہے، تو لہذا نانا کیا ہے؟ جد صحیح نہیں ہے بلکہ جد فاسد ہے. جو دادا ہے نا، دادا جو سگا دادا جسے ہم کہتے ہیں، تو دادا یا پر دادا، دادے کا باپ، تو یہ کیا ہے؟ میت کی طرف منسوب ہے. کیا ہے؟ عورت کے واسطے کے بغیر. دادا کیا ہے؟ میت کے باپ کے واسطے سے منسوب ہے. ٹھیک ہے، اور پر دادا کیا ہے؟ میت کے دادا کے واسطے سے منسوب ہے. چونکہ بیچ میں ماں کا واسطہ نہیں ہے تو دادا اور پر دادا کیا ہیں؟ جد صحیح ہیں. تو جد صحیح کی تعریف وہ ہے وہ دادا جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں کوئی عورت یعنی ماں اور نانی یا دادی. ٹھیک ہے، ماں کی زمرے میں آتی ہیں دادی. دادی کا باپ جو ہوتا ہے نا وہ بھی جد فاسد ہے. نانی کا باپ بھی جد فاسد ہے. اور ماں کا باپ بھی کیا ہے؟ جد فاسد ہے. ٹھیک ہے، تو وہ دادا جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں کوئی عورت یعنی ماں، نانی، دادی ان کا واسطہ نہ آئے. تو دادی کا باپ، آپ اپنے ذہن میں دادی لائیں اور دادی کا باپ، وہ جد فاسد ہے. نانی لائیں، ٹھیک ہے، اپنی نانی کو ذہن میں لے کر آئیں، اور پھر اس کا باپ جو ہوگا وہ آپ کے لیے جد فاسد ہے. اسی طرح ماں، آپ کی جو ماں ہے اس کا جو باپ ہے جیسے نانا، وہ بھی کیا ہے؟ جد فاسد ہے. تو وہ دادا جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں کوئی عورت واسطے میں نہ آئے گی تو وہ جد صحیح ہوگی، اور عورت واسطے میں آئے گی تو کیا ہوگی؟ وہ دادا کیا کہلائے گا؟ جد فاسد. لہذا جد صحیح کون سے ہیں؟ باپ کا باپ جسے ہم کہتے ہیں دادا. اسی طرح دادا کا باپ جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پر دادا. باپ کا باپ یعنی دادا، تو دادا بھی جد صحیح ہے اور پر دادا بھی کیا ہے؟ جد صحیح. اسی طرح نانا جد فاسد ہے. اسی طرح دادی کا باپ، ٹھیک ہے، وہ جد فاسد ہے. اسی طرح نانی کا باپ وہ جد فاسد ہے. امید ہے یہ تعریف آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ دادا جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں کوئی عورت ماں، نانی، دادی کا واسطہ نہ آئے وہ دادا کیا ہے؟ جد صحیح ہے. اور اس میں ماں، دادی، نانی کا واسطہ ہے وہ دادا جد فاسد ہے. اب باپ کے احوال. تو باپ کی مثل قائم مقامی، مطلب باپ کی عدم موجودگی میں، باپ کے نہ ہونے کی صورت میں دادا بالکل باپ کی جگہ قائم مقام ہوتا ہے. یعنی دادا کے بھی کیا ہے؟ اسی طرح باپ کی طرح تین احوال ہیں. دادا کے باپ کی طرح تین احوال ہیں. پہلی حالت میں صرف کیا ملے گا؟ بطور اصحاب فرض، یعنی میت کی مذکر اولاد ہوگی تو کیا ہے؟ دادا کو صرف کیا ہے؟ اصحاب فرض کے طور پر چھٹا حصہ ملے گا. دوسری صورت میں کیا ہے؟ میت کی صرف مؤنث اولاد ہوگی، مذکر اولاد نہیں ہوگی، تو دادا کو اصحاب فرض کے طور پر 1/6 بھی ملے گا، اور ساتھ میں دادا کیا ہوگا؟ اسبہ بھی ہوگا. یعنی مال اصحاب فرض کے بعد بچ گیا تو دادا کو وہ بھی دیا جائے گا. اور اگر کیا ہے؟ تیسری صورت میں کیا ہے؟ دادا کیا ہے؟ دادا کیا ہے؟ میت کی مذکر مؤنث اولاد نہیں ہوگی، میت کی مذکر مؤنث اولاد نہیں ہوگی تو دادا کو بطور اسبہ سارا مال ملے گا. ٹھیک ہے، اور یہ تین احوال ایسے ہیں کہ جیسے کیا ہے؟ تو ان تین احوال میں باپ کی عدم موجودگی میں، میت کے باپ کی نہ ہونے کی صورت میں
دادا بالکل باپ کی جگہ قائم مقام ہوتا ہے، یعنی بالکل وہی احوال ہیں دادا کے جیسا کہ باپ کے احوال ہیں۔ ہاں، اولاد کی موجودگی اور عدم موجودگی میں اس کے بھی احوال باپ جیسے احوال ہوتے ہیں جو میں نے لکھ دیے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی حالت دادا کی، پہلی حالت کہ دادا کیا ہے، میت کی مذکر اولاد ہو تو 1/6 فرض کے طور پر پائے گا، اصحاب فرض کے طور پر۔ دوسری حالت میں میت کی صرف مونس اولاد ہو تو دادا کو 1/6 اصحاب فرض کے طور پر ملے گا، ساتھ میں اسبہ کے طور پر بھی مال ملے گا۔ اور تیسری صورت کیا ہے کہ جب مذکر مونس اولاد نہیں ہوگی تو دادا کو اسبہ کے طور پر ملے گا۔ اور چوتھی صورت یہ والی ہے کہ دادا کیا ہو جائے گا، محجوب، محجوب۔ دادا ہو جائے گا محجوب۔ وہ کون سی صورت ہے کہ جب چوتھے حال میں کہ میت کا باپ موجود ہوگا تو دادا کیا ہو جائے گا، محجوب، کیونکہ باپ کو وراثت ملے گی، کیونکہ باپ اقرب ہے میت کے اور دادا کیا ہے، ابعد ہے۔ تو اقرب قریب والے کے موجود ہونے کی صورت میں جو دادا بعید والا ہے وہ محروم ہو جائے گا، محجوب ہو جائے گا۔ تو محجوب اسے کہتے ہیں جو کسی وارث کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو جائے، یعنی وراثت کی اہلیت تو ہے دادا میں، لیکن چونکہ وراثت مل کیوں نہیں رہی، کیونکہ میت کا باپ موجود ہے تو لہذا دادا محجوب ہو گیا۔ تو کیا ہے، حجب، حجب محرومی کا قاعدہ کہ اگر میت کا باپ زندہ موجود ہو تو دادا وراثت سے مکمل محروم یعنی محجوب ہو جاتا ہے، کیونکہ باپ دادا کے لیے حاجب یعنی روکنے والا بن جاتا ہے۔ تو باپ کیا ہوا، باپ نے وراثت پا لی تو دادا کیا ہو جائے گا، محجوب، باپ کیا بنے گا اس کے لیے، حاجب۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو پہلی حالت میں اب ہم نے کیا ہے، میت کے باپ کی 3 حالتیں پڑھی کہ مذکر اولاد ہوگی تو باپ کو 1/6 اصحاب فرض کے طور پر ملے گا، صرف مونس اولاد ہوگی تو 1/6 اصحاب فرض کے طور پر بھی ملے گا اور ساتھ میں اسبہ بھی بن جائے گا۔ اور اگر کیا مذکر مونس اولاد نہیں ہوگی تو باپ صرف اسبہ ہوگا۔ اور دادا کے بھی کتنے ہیں، باپ کی طرح 3 وہی احوال ہیں کہ دادا کو کیا ہے، میت کی مذکر اولاد کی صورت میں 1/6 اصحاب فرض کے طور پر ملے گا، صرف مونس اولاد ہونے کی صورت میں کیا ہے، دادا کو 1/6 اصحاب فرض کے طور پر ملے گا، ساتھ میں وہ اسبہ بھی ہوگا۔ اور اگر مذکر مونس اولاد نہیں ہوگی تو دادا اسبہ بن جائے گا۔ اور چوتھی حالت میں کیا ہے، اگر میت کا باپ موجود ہے تو میت کا دادا کیا ہو جائے گا، محجوب یعنی محروم ہو جائے گا وراثت سے۔ اب آ گئے کون سے، مرد اصحاب فرائض میں سے اخیافی بھائی اور اخیافی بہن جنہیں اولاد کہتے ہیں، یعنی میت کی ماں کی اولاد۔ اولاد کا لفظ میں نے آپ کو بتایا مذکر مونس دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ تو میت کی ماں کی جانب کی جو اولاد ہوتی ہے جنہیں ہم اخیافی بھائی اور اخیافی بہن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ ان کے اب سوال ہے کہ میں نے اخیافی بھائی کے احوال بیان کرنے تھے، کیونکہ مرد اصحاب فرائض کے احوال بیان کرنے تھے تو اس میں اخیافی بھائی موجود تھا، تو ساتھ میں اخیافی بہن کے احوال کیوں شامل کر لیے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اخیافی بہنوں کے بھی وہی احوال ہیں جو اخیافی بھائیوں کے ہیں۔ تو جس بنا پر کیا ہے، اخیافی بھائی کے احوال کے ساتھ ساتھ اخیافی بہن کے احوال بھی سیم وہی ہیں، تو اس لیے صاحب سراجی نے بھی کیا ہے اس طرح ان کو اکٹھا بیان کیا۔ تو اولاد کسے کہتے ہیں، یعنی میت کی ماں کی اولاد، ماں کی جانب کی اولاد، یعنی ماں کی جانب سے جو بہن بھائی ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں، اخیافی بہن بھائی۔ تو سیم ان کے احوال ایک جیسے ہیں، اس بنا پر میت کے بھائیوں، اخیافی بھائیوں کے ساتھ ساتھ اخیافی بہنوں کے احوال کو بھی ساتھ بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اخیافی بہن بھائی وہ بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو، جن کی ماں کیا ہو، ایک، مگر باپ الگ الگ ہوں، انہیں سراجی میں اولاد کہا جاتا ہے، اولاد کہا جاتا ہے۔ تو انہیں کیا ہم کہتے ہیں، اخیافی بہن بھائی، ٹھیک ہے۔ تو ان کے 3 احوال ہیں، کتنی حالتیں ہیں، 3۔ پہلی حالت ان کی کیا ہے، سدس، یعنی اصحاب فرض کے طور پر چھٹا حصہ ملے گا۔
ٹھیک ہے، دوسری حالت میں انہیں کیا ہے، اصحاب فرض کے طور پر 1/3 حصہ ملے گا، مال کا، کل مال کا تیسرا حصہ، یعنی کل مال کے 3 حصے کریں گے، ان میں سے ایک حصہ۔ اور تیسری صورت میں کیا ہے، یہ کیا ہو جائیں گے، محجوب۔ محجوب مطلب وراثت کی اہلیت تو ہوگی، لیکن کسی ورثاء کی وجہ سے وہ کیا ہو جائیں گے، وراثت سے محروم، انہیں ہم کیا کہتے ہیں، محجوب۔ تو اس کی کتنی حالتیں ہیں، ان کی 3 حالتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سدس، اگر اخیافی بھائی یا اخیافی بہن صرف ایک، صرف ایک ہو، یعنی اکیلا بھائی ہو اخیافی، یا اکیلی بہن ہو اخیافی، تو اسے کل مال ترکے کا چھٹا حصہ ملتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، اخیافی بھائی اور بہن جمع ہو جائیں گے تو پھر 2 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ 2 کی صورت میں پھر ان کو 1/3 ملتا ہے، 1/3 ملتا ہے۔ 1/6 کب ملتا ہے، سدس کب ملتا ہے، کہ اگر اخیافی بھائی ہو یا صرف اخیافی بہن ہو، یعنی اگر اخیافی بھائی یا اخیافی بہن صرف ایک، یعنی اکیلا بھائی ہو یا اکیلی بہن ہو، تو اسے کل مال کا ترکے کا چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اخیافی بہن بھائی دونوں جمع ہو جائیں گے تو پھر ثلث ملے گا، دونوں بھائی ہوں گے اخیافی تو بھی ثلث ملے گا، ایک اخیافی بھائی اور ایک اخیافی بہن ہوگی، جمع ہو جائیں گے تو بھی ثلث ملے گا، 2 اخیافی بہنیں ہوں گی تو بھی ثلث ملے گا۔ لیکن اگر ایک ہے، اخیافی بھائی ایک ہے یا اخیافی بہن صرف ایک ہے، یعنی صرف ایک اکیلا بھائی ہے اخیافی، یا صرف ایک اکیلی بہن ہے، تو اسے کل مال ترکے کا چھٹا حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری حالت، ثلث، اگر اخیافی بہن بھائی، اخیافی بہن بھائی 2 ہو جائیں یا 2 سے زیادہ ہو جائیں، 2 ہو جائیں یا 2 سے زیادہ۔ اب 2 ہونے کی 2 صورتیں ہیں، کہ 2 اخیافی بہن بھائی ہو جائیں، یا 2 اخیافی بھائی ہوں، یا 2 اخیافی بہنیں ہوں، یا ایک اخیافی بھائی اور ایک اخیافی بہن ہو۔ یعنی اگر اخیافی بہن بھائی 2 ہوں جائیں یا 2 سے زیادہ، تو وہ سب مل کر کل مال کے 1/3 حصے میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ 1/3 حصے میں، یعنی کل مال کا 1/3 حصہ ملتا ہے، کل مال کے 3 حصے میں سے ایک حصہ ملتا ہے۔ کب، اب جب اخیافی بہن بھائی 2 ہو جائیں، ایک اخیافی بھائی اور ایک اخیافی بہن ہو جائیں، 2 اخیافی بھائی ہو جائیں، 2 اخیافی بہنیں ہو جائیں، یا 2 سے زائد ہو جائیں، ان سب صورتوں میں انہیں کل مال کا 1/3 حصہ ملتا ہے۔ امید ہے یہ بات سمجھ آئے گی۔ اور اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ان میں لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لِلذَّكَرِ مثل حظ لِلذَّكَرِ مثل حظ الْأُنثَيَيْنِ والا قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ یعنی یہ قاعدہ کیا ہے، کہ آپ جانتے ہیں کہ بیٹی ہو، بیٹا ہو، تو 2 بیٹیوں 2 مونس ہوتے ہیں، تو ان کی مثل جو ہے ایک مذکر کو ملتا ہے، لِلذَّكَرِ مذکر کے لیے ہوتا ہے مثل حظ الْأُنثَيَيْنِ، 2 مونس کے حصے کی مثل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہن بھائی ہوں تو 2 بہنیں ہوں تو ان کے حصے کے مثل ایک بھائی کو ملتا ہے۔ لیکن یہ والا قاعدہ جو ہے بقیہ سب میں جاری ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں، بیٹا بیٹیوں میں، پوتا پوتیوں میں یہ والا قاعدہ جاری ہوتا ہے، لیکن سوائے کس میں، اخیافی بہن بھائیوں میں۔ اخیافی بہن بھائیوں میں لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ والا قاعدہ جاری نہیں ہوتا، بلکہ یہ کیا ہے، برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اخیافی بھائی اور بہن کیا ہیں، برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ترین ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، یہ برابر کے کیا ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ ان میں لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ والا قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ تیسری ان کی صورت کون سی ہے، پہلی صورت میں کیا ہے، اگر اخیافی بھائی یا بہن صرف ایک ہوں،
یعنی ایک خشافی بھائی ہو یا ایک خشافی بہن ہو تو اسے کل مال کا چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اگر خشافی بہن بھائی دو دو ہو جائیں یا دو سے زیادہ ہو جائیں تو وہ سب مل کر کل مال کے ایک تہائی حصے میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اور تیسری صورت کون سی ہے کہ محجوب ہونے کی، کہ در ذیل کی موجودگی میں، یعنی یہ محروم ہو جاتے ہیں کون؟ اولاد موجود ہے میت کی، بیٹا بیٹی پوتا پوتی، اسی طرح میت کی اصل موجود ہے۔ اصل مراد کیا ہے؟ باپ دادا اوپر تک۔ تو میت کا باپ دادا موجود ہے، میت کی بیٹا بیٹی پوتا پوتی موجود ہیں۔ تو یہ جو اخیافی بہن بھائی ہیں، ماں جائے بھائی بہن، یعنی ماں شریکی بہن بھائی، ماں کی جانب کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں جنہیں ہم اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر میت کی خود کی اولاد موجود ہے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی، اسی طرح میت کا باپ دادا موجود ہیں، اصول و فروع موجود ہیں۔ فروع کیا ہے؟ اولاد بیٹا بیٹی پوتا پوتی کیا ہوتے ہیں؟ فروع۔ باپ دادا کیا کہلاتے ہیں؟ میت کی اصل۔ تو اصول و فروع جب میت کی موجود ہیں تو خیافی بہن بھائی کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ محجوب۔ مطلب وراثت کی اہلیت ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر بیٹا بیٹی پوتا پوتی باپ دادا موجود ہیں، جس بنا پر ان کو وراثت اسے کچھ نہیں ملتا۔ تین صورتیں ہو گئی۔ اخشافی بہن بھائیوں کے حوال کتنے ہوئے؟ تین۔ نمبر ایک، اخشافی بہن جب بھائی ایک ہو تو 1/6، دو یا دو سے زائد ہو جائیں تو 1/3، اور اگر کیا ہے اصول و فروع میت کی اولاد جب باپ دادا موجود ہوں تو کیا ہے؟ یہ محجوب ہو جاتے ہیں، وراثت سے بالکل محروم ہو جاتے ہیں۔ بڑی اہم بات، وراثت کے سراجی میں جو احوال بیان ہوئے ہیں اس میں عبارت ہے وَأَمَّا لِأَوْلَادِ الْأُمِّ، بہرحال میت کی ماں کی اولاد یعنی اخشافی بہن بھائی، فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ، ان کے کتنے احوال ہیں؟ تین۔ السُّدُسُ لِلْوَاحِدِ، چھٹا حصہ ایک کے لیے ہوگا، ایک اخشافی بھائی یا بہن کے لیے، جیسے کہ میں نے یہاں بیان کیا ہے، چھٹا حصہ۔ وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْاثْنَيْنِ، اور 1/3 جو ہوگا، 1/3 حصہ بین الاثنین، دو کے درمیان ہوگا، یعنی دو بھائی ہوں، دو بھائی ہوں یا دو بہنیں اخشافی، یا ایک بھائی اور ایک بہن ہو یا دو سے زیادہ ہوں تو کیا ہے؟ وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْاثْنَيْنِ، مال کا چھٹا حصہ ان کے دو کے درمیان بانٹا جائے گا، فصاعداً، یا دو سے زیادہ ہوں تو کیا ہے؟ ثلث، چھٹا نہیں، سدس ہوگا جب ایک بھائی یا ایک بہن ہو اخیافی تو چھٹا حصہ ملے گا، اور 1/3، 1/3 کب ملے گا؟ جب کیا ہے؟ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں۔ اب یہاں پر ایک اہم قاعدہ ہے بیان ہو رہا ہے، کہ جس کو میں نے یہاں پر بیان بھی کر دیا، کہ جن میں ذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ جاری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہی قاعدہ ہے ذکورہم و اناثہم، کہ اخیافی بہن بھائیوں کے جو مذکر ہیں اور مؤنث ہیں، فی القسمت والاستحقاق سواء، تقسیم کاری میں بھی برابر کے شریک ہیں اور مستحق ہونے میں بھی برابر کے، سواء برابری کے شریک ہیں۔ مطلب قانون مساوات، شریعت کا عام اصول ہے کہ مرد کو عورت سے دوگنا ملتا ہے۔ شریعت کا عام اصول ہے، یہ ہائی لائٹر استعمال نہ کریں حضور، کوشش کریں، ڈسٹرب کرتے ہیں آپ، یہ اب جو ہے نا ڈسٹرب کر دیا آپ نے، بیچ میں استعمال نہ کریں بھائی۔ یہ ذرا کیا کر دیا ہے اللہ کے بندے، یہ بیچ میں استعمال نہ کریں بھائی۔ آپ بیچ میں سے جو ہے نا اس کو استعمال نہ کریں۔ قانون مساوات، شریعت کا عام اصول ہے کہ مرد کو عورت سے دگنا ملتا ہے، مرد کو عورت سے کیا ملتا ہے؟ دگنا ملتا ہے۔
اب آپ کے اس استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارا کتنا ڈسٹرب ہوا سبق۔ شریعت کا عام اصول ہے کہ مرد کو عورت سے دگنا ملتا ہے، لیکن اخیافی بہن بھائی اس اصول سے مستثنا ہیں، یعنی للذکر مثل حظ الانثیین والا قاعدہ جو ہے، یہ والا قاعدہ جو ہے، اس میں ان میں جاری نہیں ہوتا۔ ان کے مردوں اور عورتوں کو بالکل برابر کا حصہ ملتا ہے۔ اگر میت کے ورثاء میں، عملی مثال، اگر میت کے ورثاء میں اخیافی بھائی اور اخیافی بہنیں مل کر وارث بنے تو ثلث، ون تھرڈ حصہ ان سب میں بغیر کسی تفریق کے برابر برابر تقسیم ہوگا۔ مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، یعنی ان میں للذکر مثل حظ الانثیین والا قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ اب آگے کون سا حصہ؟ اب رہ گیا خیاف کیا ہے، اصحاب فرائض میں سے مرد میں سے شوہر۔ چوتھا جو اصحاب فرض ہے وہ ہے زوج۔ ٹھیک ہے، میت اگر کیا ہے، عورت ہے، وہ فوت ہو گئی تو اس کا جو شوہر ہے اس کے دو ہی احوال ہیں، دو متعین احوال ہیں۔ پہلی حالت میں نصف ملے گا، دوسری حالت میں ربع ملے گا۔ یعنی ایک حالت کون سی ہے، اس میں 1/2 نصف مال کا مالک ہوگا۔ دوسری حالت میں وہ کیا ہے، 1/4 یعنی چوتھائی مال کا کیا ہوگا،